لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام علی النبی الامی المدنی المکی الہاشمی القرشی الابتہی مولانا و مولا الثقلین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی الزہرا بالقاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم. اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف و توصیف اس خداوند عالم کے لیے ہے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو مقلب القلوب ہے، کہ جو قلوب کو بدلنے کی، قلوب کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے. وہ پروردگار کہ جو علی کل شیء قدیر ہے. وہی پروردگار اپنی مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی کہ جو تم میں سے ہیں. عزیزان محترم، اس سے پہلے والی مجلس میں ہم نے اس بارے میں جانا کہ ہمیں نبوت کی ضرورت کیوں ہے، ہمیں امامت کی ضرورت کیوں ہے، اور کیا امامت قرآن سے اور سنت سے ثابت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کیا فقط اہل بیت کو مان لینا، ان کے لیے نعرے لگانا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، روحی و جسمی لک الفدا کہنا، کیا فقط یہ کافی ہے یا اس سے اور بالا تر. آج ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئے ہیں کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ اہل بیت اور ہماری زندگی. آج ہم دیکھیں گے کہ اہل بیت کی اس شخصیت کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیا اس طرح ہے، کیا ہمارا کردار اس طرح ہے، کیا ہم اس طرح عمل کرتے ہیں، یا یہ آیت کہ جس کو میں نے اپنا عنوان بیان قرار دیا کہ اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو کیا اس آیت کے زیر سائے ہم ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آج کی مجلس میں ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے. میں نے اپنی پہلی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رہبر آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک ضروری شرط عصمت کی بھی ہے کہ وہ معصوم ہو، اس سے کسی قسم کا کوئی گناہ صادر نہ ہوتا ہو، اور اس کا اخلاق بھی ایک کامل اخلاق ہو، کامل ترین اخلاق ہو. جیسا کہ رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کو کمال تک پہنچانے آیا ہوں، اس کو کامل کرنے آیا ہوں. تو پھر اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی جانشین ہوں ان کو چاہیے کہ پھر وہ بھی بالکل ویسے ہی ہوں کہ جیسے خود رسول اللہ تھے. جو کردار، جو شخصیت، جو انداز، جو اخلاق، جو تقوی، جو زہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سیم وہی چیزیں ان جانشینوں کی بھی ہونی چاہیے کہ جن کو رسول اللہ نے اپنے بعد منتخب کیا، اور انہی میں سے ایک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ
پیغمبر اسلام سے بے حد مطابقت رکھتے تھے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو سملر تھیں رسول اللہ سے، اور ظاہر ہے کیوں نہ سملر ہوتی، کیونکہ مولائے کائنات کی جو پرورش ہے وہ آغوش رسالت میں ہوئی ہے۔ مولائے کائنات نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ناقے کا بچہ ناقے کے پیچھے رہتا ہے، میں نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے مولا کو تعلیم دی کہ اپنے اوصاف کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس کی تعلیم مولائے کائنات کو نہ دی ہو، چاہے وہ زہد ہو، چاہے وہ تقویٰ ہو، چاہے وہ علم ہو، حلم ہو، صبر ہو، شجاعت ہو، اخلاق ہو، یعنی جتنے کمالات نبوت میں پائے جاتے ہیں رسول اللہ نے ان تمام کمالات کی تعلیم مولائے کائنات کو دی، اور تاریخ نے ان تمام باتوں کو لکھا، تاریخ کی نگاہوں نے ان تمام باتوں کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود آج تک لوگ مولائے کائنات کی شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لوگ اس طرح سے مولائے کائنات کو نہیں سمجھ سکے کہ جس طرح سمجھنے کا حق تھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکا سوائے میرے، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکا سوائے علی کے۔ اور خود رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی بھی اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کی شخصیت کو اس طرح سے پہچاننا کہ جس طرح پہچاننے کا حق ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، کیونکہ جو عصمت، جو شجاعت، جو طہارت مولا کے اندر ہے، جو معنویات مولا کے اندر ہیں، اس کو ہم عام انسان درک نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جو چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہم درک کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اب مولائے کائنات کا جب ذکر آتا ہے تو یوزولی ہمارے سامنے ان کی شجاعت کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی شجاعت ایسی تھی، لیکن میں یہاں پر مولائے کائنات کی شجاعت کو ایک دوسرے انداز میں پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شجاعت کا مطلب فقط تلوار ہاتھ میں لینا اور جنگ کرنا ہے، اپنی پاور کو دکھانا ہے، اپنی ظاہری پاور کو دکھانا، لیکن علماء اخلاق نے لکھا کہ فقط ہاتھ میں تلوار لے کر سرے میدان آ جانا، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اپنی ظاہری قوت کا اظہار کرنا، فقط یہ شجاعت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اخلاق میں بالا تر رہنا، جہاں پر صبر کرنا ہے وہاں پر صبر سے کام لینا، جہاں پر حلم دکھانا ہے وہاں حلم سے کام لینا، یہ بھی اخلاقیات کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ مولائے کائنات کی پرورش خود رسول اللہ کی آغوش میں ہوئی ہے، تو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں 23 سالہ مدت میں جو آپ نے تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، تبلیغ کی تکلیفوں کا، اس میں جس طرح سے آپ نے جن جن تکلیفوں کو جھیلا، کبھی بھی آپ نے ان تکلیف کی شکایت نہیں کی، آپ ہمیشہ پیشنس کے ساتھ رہے۔ اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہر ایک مرحلے میں مولائے کائنات ساتھ ساتھ تھے۔ اگر جنگ ہے تو اگر جنگ پہ جا رہے ہیں تو مولا ساتھ ہیں، اگر صدقہ دے رہے ہیں تو مولا ساتھ ہیں، مشورہ کر رہے ہیں تو مولا ساتھ ہیں، غرض کی جتنے بھی چیزیں ہوتی تھیں مولائے کائنات ساتھ رہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اوصاف جو رسول اللہ کے اندر تھے وہ سارے سرایت کر گئے امام علی علیہ السلام کے اندر، اور پھر خود جو امام ہونے کی وجہ سے جو اوصاف امام علی علیہ السلام کے اندر آئے وہ الگ، جس میں ایک سب سے بڑا، جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ شجاعت کس طرح سے، کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے آپ کو کتنی اذیتیں دی جاتی، لیکن آپ نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مولا آپ کے ساتھ رہتے، اور کبھی مولا نے بھی آپ سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا ڈال رہے ہیں، آپ بھی پلٹ کر ایک پتھر ماریے، نہیں، مولا نے کبھی نہیں کہا، کہیں ہمیں ایسا نہیں ملتا۔ یا جہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پر جنگ ہوگی، امام علی آگے سے آگے ہیں،
لیکن جہاں پر رسول اللہ نے صلح کی، امام علی وہاں بھی آگے سے آگے، یہ نہیں کہہ رہے امام علی کہ یا رسول اللہ یہاں بھی جنگ کریے تاکہ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا سکوں، نہیں، ہمیں کہیں نہیں ملتا. یا رسول اللہ کی پوری زندگی میں جب تک مولا کائنات ساتھ رہے ہمیں کہیں نہیں ملتا، ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملتی کہ جس میں کبھی رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا ہو کہ علی یہ تم نے کیسا کام کر دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بلکہ مولا کائنات ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہ کر صرف وہی کرتے تھے جو رسول اللہ کرتے تھے، اور رسول اللہ وہ کرتے تھے کہ جو خدا کا حکم رہتا تھا. ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک اطاعت کا بھی گوشہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کر رہے تھے اور مولا کائنات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے. تو آپ سوچیں کہ جب مولا کائنات پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے رسول کی اور اپنے خدا کی اطاعت کریں، تو ہم عام انسان، ہم لوگوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے اماموں کی اطاعت کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا بہترین اخلاق تھا. اور چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے رسول ہوں گے ویسے ہی ان کے جانشین کو بھی ہونا چاہیے، یہ لازم ہے. تو چونکہ ہم سب رسول اللہ کے اخلاقیات کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ سے چاہے کوئی کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرتا رہا ہو، لیکن ہمیشہ آپ نے پولائٹلی جواب دیا، آپ نے اس سے کبھی لڑائی نہیں کی. یہ جو جتنے واقعات ہیں کہ رسول اللہ کو اس نے پتھر مارا یا انہوں نے جادوگر کہا، کبھی ہمیں یہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ پلٹ کر رسول اللہ نے بھی ایک پتھر اٹھا کر مار دیا ہو، یا کبھی رسول اللہ نے بھی کہا ہو کہ میں کیوں جادوگر ہوں، تم جادوگر ہو. پلٹ کر انسان کہہ سکتا ہے، کبھی نہیں کہا. سیم یہی اخلاق ہمیں مولا کائنات کے اندر بھی نظر آتا ہے. وہ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں، سب سے پہلا مرحلہ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور زمانہ بدل گیا. زمانہ اب ویسا نہ رہا کہ جیسا حیات رسول میں رہا کرتا تھا. اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا کہ کانت کوکب دری فی الحیات رسول، کہ میں چمکتے ہوئے موتی کی مانند تھا، اب نہیں ہوں، تھا میں موتی کی مانند. یعنی زمانہ دہر اتنا زیادہ تبدیل ہو گیا تھا. اور جو پہلا مرحلہ کہ جب امام علی علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، امام علی تلوار لے کر نہیں کھڑے ہو گئے، امام نے صبر کیا. جیسا کہ رسول اللہ نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ ہر کوئی لبیک کہتا ہوا آ گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. ایسا تو نہیں ہوا تھا نا، بلکہ رسول نے بڑی مشقتوں کا سامنا کیا اور پیشنس کے ساتھ. سملرلی مولا کائنات کا بھی یہاں پر ہمیں کتنا بڑا پیشنس دکھائی دیتا ہے کہ 25 سال کی مدت تک آپ نے اتنے بڑے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، مگر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی جا کر مطالبہ نہیں کیا کہ لاؤ مجھے میری خلافت واپس کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے اس وقت اطاعت خدا ضروری تھی، اس وقت اس زمانے کی مصلحت ضروری تھی. ہم اور آپ نہیں ہیں کہ ہم فوراً ہی جذباتی ہو جائیں اور کوئی بھی فیصلہ لے لیں. نہیں، وہ امام ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ رہبر الہی ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کس موقع پر کیا کرنا ہے. لہٰذا اس طرح سے مولا کی شجاعت بھی سامنے آئی کہ اگرچہ آپ کا حق چھین لیا گیا، آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، آپ کا بچہ شہید ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے اپنی تلوار کو نیام سے نہیں نکالا اور بالکل اسی طرح سے صبر کیا کہ جیسے رسول اللہ نے اپنے وقت پر صبر کیا تھا. اور یہ صبر کا جو جوہر تھا یہ کہاں سے آیا؟ یہ شجاعت تھی، یہ جو صبر کی یہ کہاں سے آئی؟ یہ رسول اللہ سے آئی، امام کے اندر، کیونکہ امام نے خود مظاہرہ کیا تھا اس چیز کا. اب اگر اخلاقیات کی بات کی جائے تو جیسے رسول اللہ اس ضعیفہ عورت کے گھر چلے گئے اس کی عیادت کرنے کہ جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، یا اس عورت کی لکڑی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ کر لے کر آئے اور اس کی ہیلپ کی، کس کی؟ کہ جو رسول اللہ کو جادوگر اور دیوانہ کہا کرتی تھی، تو آپ اس کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے. تو مولا کائنات نے بھی دکھایا کہ دیکھو جانشین رسول کیسے ہوا کرتے ہیں. کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا کہ جس نے، کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ
جب چونکہ آپ کو جب خلافت مل گئی تھی تو ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ امام ہیں، خلیفہ ہیں، تو ہم امام کے رکاب میں رہیں، امام کے ساتھ ساتھ رہیں، اور جب امام گھوڑے پر سوار ہوں تو ہم ان کے ہمراہ چلیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور لوگوں نے ایسا کرنا شروع بھی کیا کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو لوگ آپ کے ساتھ ساتھ پیدل چلا کرتے۔ جب امام نے اس بات پر غور کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ سواری کے ساتھ پیدل چلتے ہیں ان کا یہ عمل سواری پر بیٹھنے والے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یا علی ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ ایسا کرنے سے جو شخص سواری پہ بیٹھا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کے جو خلفاء اور جو اس وقت کے بادشاہ گزرے تھے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور عوام پیدل ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی تھی۔ لیکن جب آپ کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کرنا شروع کیا تو آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، اس سے میرے اندر تکبر آ سکتا ہے اور تم انفیریئر فیل کر سکتے ہو، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص خود کو کمتر محسوس کرے۔ یا اسی طرح آپ کسی کام کے تحت شہر انبار گئے، ایک شہر ہے جس کا نام انبار ہے، وہاں پر چونکہ جب لوگوں نے سنا کہ خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب آئے ہیں، لوگ اپنی دکانوں کو بند کر کے گھروں میں تالے لگا کر ایک کثیر تعداد میں مولا کے پیچھے چلنے لگے، مولا کے پیچھے آنے لگے۔ جب امام علی علیہ السلام نے اتنا بڑا مجمع دیکھا تو فرمایا یہ کیوں آ رہے ہیں میرے پیچھے؟ تو آپ کے اصحاب نے جواب دیا کہ مولا آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ان کا کیا فائدہ؟ اس سے ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں آیا ہوں اپنے کام سے، میں اپنا کام کروں گا اور اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا، لیکن وقت ان کا ضائع ہو رہا ہے۔ ان سے کہو کہ اپنے گھروں کو جائیں، اپنی دکانوں میں جائیں، اپنے کام پر جائیں اور اپنے کاموں کو انجام دیں۔ اور مولا علی کا یہ جو واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے، اس لیے بھی کیونکہ آج کے ٹائم پر اسپیشلی محرم کے ٹائم پر، مجلسوں کے ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کے اسکول کا بہت ناغہ کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس میں جانا ہے۔ اگر بچہ فری ہے تو آپ اسے لے کر جائیں مجلس میں، لیکن اگر بچہ فری نہیں ہے، اس کی ڈیلی کلاسز چل رہی ہیں، تو کلاسز کو بنک کرانا یا اس کے علاوہ بچے کو ایک ہفتے اسکول نہ بھیجنا، یہ غلط ہے، یہ ہمارے اماموں کی تعلیم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر امام کو یہی پسند ہوتا کہ بس میرے پیچھے ایک مجمع لگا رہے تو امام اس وقت ٹوکتے نا۔ امام کا ٹوکنا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کام پر زیادہ فوکسڈ رہو، اپنی ایجوکیشن پر زیادہ فوکسڈ رہو، یہ تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مثلاً اپنے بچے کو مجلس اور ماتم سے دور کر دیا جائے، نہیں، لیکن ان مجلس اور ماتم کے نام پر اس کی اس ایجوکیشن کو خراب بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے۔ مولا اس بات سے خوش نہیں ہوں گے، بچہ فری ہے ٹھیک ہے آپ لے کر جائیں، لیکن بچہ فری نہیں ہے تو پھر یہ بات کہیں سے جائز نہیں ہے کہ اس کی چھٹی کرا کر اور بچے کو مجلس لے کر جایا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اگر مولا کائنات کے زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں ایک بہت عظیم بات ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت ہمبل رہتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو آپ کا انڈیویجول دشمن ہوتا تھا اس کے ساتھ۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، جب اس نے آپ کے سر پر ضربت ماری تھی تو آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ابن ملجم سرہانے کھڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کھول دو، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس کو اذیت ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ پیاسا لگتا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ امام حسن سے فرمایا کہ دیکھو اگر قصاص لینا تو اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے تو اس کو ایک ہی ضربت مارنا اور اس کے گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ آپ تصور کریں کہ یہ وہ مولا ہیں کہ جو اپنے دشمن کے لیے بھی اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، تو واقعاً جانشین رسول کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا اخلاق دکھایا، تو بے شک رسول اللہ کا جو جانشین مقرر پائے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مکارم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو۔ یا صفین کی جنگ میں جب
پانی آپ کے قبضے میں آیا تو اصحاب نے کہا کہ ہم پانی نہیں دیں گے دشمنوں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، پانی سب کے لیے ہے، یہ ہمارا پرسنل نہیں ہے، پانی کو عام کر دو۔ اور ادھر حاکم شام نے بھی اپنے لشکر کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، پانی ملے گا کیونکہ علی کریم ہیں۔ آپ سوچیں کہ جس کی کرامت کا اعتراف خود دشمن کرے، جس کی صداقت کا اعتراف دشمن بھی کر رہا ہو، آپ سوچیں کہ اس کی کرامت کا واقعاً کیا عالم رہا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کریم امام کو دیکھا، اس غریب امام کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے غدیر کے منظر کو دیکھا، اپنے کانوں سے اپنے کانوں سے حدیث یوم الدار، حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث سفینہ، ان تمام حدیث کو سنا، لیکن اس کے باوجود جب وقت پڑا ہے مولا پر کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، لوگ بدل گئے، لوگوں نے مولا پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اور پھر جب لوگوں کا دل نہ بھرا تو یہ بغض کا سلسلہ، یہ دشمنی کا سلسلہ اس حد تک آ پہنچا کہ کربلا نمودار ہو گئی۔ عزاداروں، امام علی علیہ السلام کے بغض میں لوگ اتنا گر گئے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ ترک کیا اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آپ کو وہاں پر خبر مل گئی کہ کوفے میں حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ اور آپ نے جیسے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بڑا لشکر آیا کہ جس کا سپہ سالار، جس کا سردار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حر علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آ کر آپ کے راستے کو روکا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کیوں روکتے ہو، مجھے جانے دو۔ حضرت حر نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ لشکر آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس تو یہ لشکر اتنا پیاسا تھا، خود حضرت حر اتنے پیاسے تھے کہ پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے پاس جتنا پانی تھا آپ نے دینے کا ارادہ کیا، تو آپ کے چاہنے والوں نے عرض کیا، مولا یہ ہمارے دشمن ہیں، کیا ہم انہیں پانی دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت ان کو ہے۔ یہ اسی کریم امام کا بیٹا ہے کہ جس نے صفین کے وقت بھی دشمنوں کے لیے پانی کا راستہ کھول دیا، پانی کو عام کر دیا، اور آج فرزند حیدر کرار نے بھی یہ شجاعت دکھائی کہ وہ دشمن جو امام کو گھیر کر کربلا لے جانے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے پانی کو عام کر دیا، اور خود کے پاس جتنا پانی تھا وہ پورا پانی حوالے کر دیا۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت حر امام حسین علیہ السلام کو کربلا تو گھیر کر لے آئے، لیکن ایک خلش تھی آپ کے دل میں کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، یہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور شب عاشورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ تمام خیموں میں ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو بے چینی کے ساتھ اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، کبھی خیمے سے خیمے کے در پر آتا، کبھی خیمے کے در سے خیمے کے اندر جاتا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت حر تھے، یہ وہی حر تھے کہ جو امام حسین کو گھیر کر کربلا لے کر آئے تھے۔ بیٹے نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ بابا آپ کی یہ حالت؟ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور در خیمہ پر لے کر آئے اور کہنے لگے کہ جانتے ہو یہ جو الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ حسین کے بچے ہیں۔ جانتے ہو حسین کس کا بیٹا ہے؟ حسین رسول کا نواسہ، فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کا بیٹا ہے۔ میں نے اچھا نہیں کیا، اس وقت میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، مجھ سے نہیں رہا جا رہا ہے اور میں حسین سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔
ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حر کے غلام اور حر کا بیٹا دونوں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ ایک مرتبہ حر نے جیسے ہی قیام حسینی کا ارادہ کیا، امام حسین نے دیکھا کہ حضرت حر آ رہے ہیں۔ آپ نے فوراً ہی آواز دی، عباس آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، اکبر آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت حر آئے ہیں، امام حسین نے بڑھ کر حضرت حر کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ واقعاً یہ اخلاق فقط ہمیں اہل بیت کے گھرانے میں ہی دکھائی دیتا ہے کہ جو اپنے دشمن کو اپنے گلے سے لگائے۔ وہاں باپ کا عالم یہ کہ جس نے آپ کے سر پر ضربت ماری اس کے ساتھ ایسی رحم دلی، اور یہاں بیٹے کا عالم یہ کہ جو امام کو کربلا گھیر کر لے آیا ہو، کہ جو کربلا امام کو گھیر کر لے آیا ہو اس کے ساتھ ایسی رحم دلی دکھائی اور معذرت طلب کی۔ فرمایا اے حر مجھے معاف کر دینا کہ جب تم ہمارے دشمن بن کر آئے تھے تو ہم نے تمہیں پانی دیا تھا، لیکن آج جب تم ہمارے دوست بن کر آئے ہو تو مجھ حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ جو تمہارے سامنے پیش کر سکے۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ حضرت حر نے روز عاشوراء امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی اور حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔